बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे जी? मैं मसूद अवन मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी? आपने थंबनेल में पढ़ा कि महंगाई में कमी का चांस, पेट्रोल सस्ता, सवालिया निशान है जनाब, ईरान से बातचीत, रियासत की तवज्जो अवाम पर। अब आगे क्या होगा? नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले 1 डेढ़ 2 माह से कि जैसे मैं आपके साथ ये व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है जी, और व्लॉग्स में मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा था, अच्छा कुछ मामलात बता रहा था, महंगाई के हवाले से यानी बता रहा था कि कैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी कैसे आएगी, और जब यानी यहाँ पर यानी कराम मचे सी और 80% लोगों ने जनाब एक फसाद पाया सी कि मियाँ साहब नहीं आ रहे, तो मैंने आपको वो डंकी की चोट बताया था कि जो मेरा रबता होया वो मुताबिक 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि मियाँ साहब तकरीर क्या करेंगे, तो आप देखें लफज बलफज मेरे आप पिछले व्लॉग सुने तो यू विल कम टू नो कि मियाँ साहब ने तकरीर भी वही की, वही बयानियाँ बताया, वही एजेंडा बताया जो मैंने आपको बताया था, जो उस यानी वक्त में जो होना चाहिए था या जो हो सकता था। तो अब जनाब ऐसे है कि आगे महंगाई में कमी का चांस अगर आम फैम में यानी लोगों के साथ बात की जाती है तो वो जनाब इस गल ना फौरन रद्द कर देंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बताया था कि कुछ मियाँ साहब की जब आमद कन्फर्म हो जाएगी तो आपको पेट्रोल और बाकी चीज़ों में कीमतों में कमी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी, और आपको लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है महंगाई में भी कमी होगी मियाँ साहब के आते हुए। और उसके बाद जनाब यह कि कुछ अरसे तक मैंने आपको ये बताया था कि जो डॉलर है वो यानी 230-40 के यानी इर्द गिर्द होगा, और पेट्रोल में भी एक मुनासिब यानी कमी होगी। और उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे और मियाँ साहब का भी एक बयानिया होगा, तो इलेक्शंस के बाद जो यानी मियाँ साहब एजेंडा लेके आएंगे तो उसमें आपको महंगाई, याद कीजिए कि मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो स्टेबल है और जो महंगाई में कमी है वो 2024 के मिड में कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस खबर को जो मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल, और उस पर स्टैंड में आपको करूँगा। एक दिन मैं लेट कर रहा हूँ ये जी व्लॉग, क्योंकि मुझे पहले सारी चीज़ों को कंफर्म करना था, उसके बाद आपको बताना था। तो अब जनाब शनीद ये है कि ये आने वाले जो दिन हैं यकम तारीख और इसके इर्द गिर्द में कि पेट्रोल जो है वो एक मुनासिब रकम में मतलब कम होने जा रहा है, ठीक है जी। उसके साथ साथ हुकूमत ने एक माशी पॉलिसी भी और महंगाई पर कंट्रोल करने की भी एक पॉलिसी बना ली है। डॉलर को भी मजीद कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है जी। और रियासत का जो यानी पॉइंट ऑफ व्यू के इलेक्शन से पहले पहले डॉलर को 240-245 और जो पेट्रोल है उसको डेफिनेटली फिलहाल ये 250 और इससे यानी नीचे नीचे, और एट द एंड ऑफ द डे यानी आइंदा 5-6 यानी माह के अंदर अंदर, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने एक व्लॉग किया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की खिदमत में, मियाँ साहब की खिदमत में, इमरान खान साहब की खिदमत में, असफ अली जरदारी साहब की खिदमत में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अब हैं उस वक्त नामजद थे काजी फाइज साहब की, मजीद जस्टिस का एसपी साहब की खिदमत में। तो मैंने ये बात करते हुए यानी ये अपने विधान से बताया था कि भाई जिस तरह पाकिस्तान में एक इकनॉमिकली यानी जनूबी एशिया में आप कहें जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी है, चाइना है, रशिया भी इनके साथ मिलेगा और ममालिक भी हैं, मिलकर एक यानी इकनॉमिकली ब्लॉक जो है उसके खदो ख्याल आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। और नाज़रीन, जब ये मैंने बात की थी उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था। मैंने शाह साहब जो आर्मी चीफ हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हुए ये अर्ज की थी कि हजूर वाला आपको भी पता है जो मैं बात कह रहा हूँ, और आने वाले दिनों में यानी कहीं और आसानियां होंगी कि इवन आपका जो हमसाया मुल्क है यानी वो भी आपके पास चल के आएगा। मेरे आपको अल्फाज याद करें तो इस दफ़ा मियाँ साहब ने जो अपनी आवाम से तकरीर की थी जलसे में, उसमें भी उन्होंने अपने हमसाया ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको यानी बेहतर, और जो बिजनेस ताल्लुकात हैं, ठीक है जी, उनमें यानी इजाफे की बात की। तो जनाब शनीद ये है कि पेट्रोल की कीमत में जब कमी आएगी तो डेफिनेटली उसका फर्क दूसरों की तरफ पड़ेगा। उसके साथ साथ मियाँ साहब जो कि डेफिनेटली जहाँ पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश होगी
ہمارے بڑوں کی خواہش ہوگی, ریاست کی خواہش ہوگی, وہاں پر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسی پرسنالٹی یا ایک ایسی یعنی حکومت چاہتے ہیں جو یعنی لانگ ٹرم چلے اور معاشی پالیسیز کو لے کر آگے چلے, ٹھیک ہے جی. اور جو ان ممالک کی جو انویسٹمنٹ ہے جو ابھی ہوئی بھی ہوئی ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو یعنی نظر آئے گی کہ پریکٹیکلی وہ انویسٹمنٹ اربوں ڈالرز میں ہے, ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیٹلی کہ جب ڈالرز یعنی آئیں گے, یہاں انویسٹمنٹ ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں خاص بات ہے کہ ایران کے ساتھ جو تیل کی بات چیت چل رہی ہے, یہ یعنی مجھے جو خبر ملی اور کنفرم بتا رہا ہوں کہ وہ یعنی جو بارٹر سسٹم ہوتا ہے, چیزوں کا لین دین ہوتا ہے, کرنسی کے اندر نہیں ہوگا. اسی طرح جو رشیا کے ساتھ بھی ایک جو یعنی کانٹریکٹ ہے بالکل ایک یعنی فائنلائز ہو گیا, سستا تیل جو 40% آپ کو وہاں سے سستا تیل ملے گا. اور کچھ سعودی عرب اور قطر اور یہ جو عرب ممالک ہیں میاں صاحب کی, ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی ڈیلز ہیں جو آپ کو الیکشنز کے قریب اور الیکشنز کے بعد یعنی وہ یعنی آتی ہوئی نظر آئیں گی, ٹھیک ہے جی. کہ پیٹرول آپ کو جناب انتہائی سستے داموں میں آپ کو ملے گا اور معاملات جو ہیں وہ یعنی بہتر یعنی ہوتے جائیں گے. تو اس طرح جی کی شنید ہے کہ یعنی پیٹرول میں ایک مناسب حد تک کمی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی اس کمی کا جو ادراک ہوگا وہ یعنی باقی چیزوں پر بھی پڑے گا, ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ ساری یہ وہی چیزیں ناظرین جو میں آپ کو لاسٹ 3 ماہ سے یعنی اپنے ولاگز میں یعنی بتا رہا ہوں, ادھر تو میں پکڑ بھی بڑے پہ. اچھا, اچھی بات یہ جی کہ ریاست کے جو سارے پلرز ہیں, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ ہماری ڈیفنس فورسز ہوں, حکومت پاکستان ہے, ٹھیک ہے جی, اب میاں صاحب آ گئے ہیں, اچھا جو جتنی جمہوری قیادت ہے, ٹھیک ہے جی, کہ دے آل آر ایٹ یعنی 1 پوائنٹ کے سب سے بڑا معاملہ جو یعنی معیشت کا ہے, اس کو ہم نے پاکستان کو دستور پہ چلاتے ہوئے کس طریقے سے ہم نے اس معیشت کو لے کے آگے چلنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں جناب یہ کہ چیزوں کا رد و بدل ہوگا, ان ممالک آپس میں جو چیزیں پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں, اچھا اس سے ہماری کچھ ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. اچھا امپورٹ جو ہم یعنی باقی یورپ اور باقی ممالک سے لیتے ہیں, اب اس میں بھی پالیسی آپ کو چینج نظر آئے گی, اور وہ چیزیں چائنا اور باقی جو ممالک جہاں سے یعنی ہمیں سستی مل سکتی ہیں اور جس میں لین دین ڈالرز کے اندر نہ ہو, کیونکہ جو چائنا اور جو رشیا کے ساتھ ہمارا لین دین ہوگا وہ چائنیز کرنسی کے اندر ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح میں جناب ڈالر تو کلو ساڑی جان چھوٹے گی. ڈیفینیٹلی جب آپ کی امپورٹ کم ہوں گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, ٹھیک ہے جی, اور جب آپ کی یہاں گروتھ ہوگی, جب آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا, ٹھیک ہے جی, جب آپ کی یہاں پروڈکشن بڑھے گی, لازمی بات ہے کہ آپ کا جو یعنی آپ کی کرنسی, آپ کا روپے یعنی وہ اسٹرانگ ہوگا ڈالر کے یا باقی جو بیرونی کرنسیز ہیں یعنی اس کے مقابلے میں. اور یہ جو ایران کے ساتھ بات چیت تو پہلے چل رہی تھی, لیکن اب آپ کو یہ اس میں ایک زبردست طریقے کے ساتھ ڈیولپمنٹ یعنی ہوتی نظر آئے گی ان فیوچر میں, کہ پاکستان ایک بالکل خود مختاری کی جو ایک یعنی رستہ یا راہ ہوتی ہے یعنی اس کی طرف یعنی چل پڑا. تو جناب یہ ہوتا ہے, دیکھیں قومی قیادت کی آمد, ریاست کے جو بڑے ہیں, میں ہمیشہ سے یعنی میں بہت زیادہ تنقید کا نشان بھی بنتا ہوں. ابھی بھی کچھ دوست تھے جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ نیوٹرل, آپ جناب اداروں کی جو لیڈرشپ ہے جناب تسی انہوں نے گنوں گا رہے ہوں, ٹھیک ہے جی, اور تسی جناب چند لوگوں نے پکڑیا جا اور کچھ چیزوں سے آپ بالکل کٹ اپ ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں ہیں جو واقعی بہت زیادہ پازیٹیو ہو رہی ہیں. اچھا, ملک اور عوام الناس کے مفاد میں جا رہی ہیں وہ چیزیں ساری. تو ڈیفینیٹلی میں نے یعنی آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جی وجدان پر میرے خیال میں کوئی 150 میرے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں, پہلے ایپیسوڈ سے لے کر اور اس ایپیسوڈ سے پہلے تک پورے 150 ایپیسوڈز ہیں. 150 ایپیسوڈز کو اگر آپ سنیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی خبر آپ کو نہیں دی گئی کہ جیڑی کل نہیں سی ہونی. بہت ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں, آنے والے دنوں میں بہت ساری باتیں پوری ہونی ہیں. پاکستان کو 100% دستور پر چلنا, میں پھر ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے دوستوں نے کیا جی کہ تسی کہندے ہو کہ جی نواز شریف تو بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. میں کہا جی میں کہندا نہیں, میں کہندا ساں 2017 میں جب میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اور دستوری مجرموں اور سہولتکاروں نے پناما والا فراڈ شروع کیا تھا, تو اس وقت میں نے ریاست کے بڑوں کو, میں تو لکھ ہی سکتا تھا, یہ بول سکتا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ کھلواڑ نہ کھیڈو, یہ تھوڑے گلے دی ہڈی بن جانی ہے. ملک میاں نواز اسکول آف تھاٹ جو ہے, ٹھیک ہے جی. پھر ایک دوست نے مجھے سوال کیا جی اسکول آف تھاٹ وہ کی ہوتا ہے. خیر اس پر ایک میں پورا وی لاگ کروں گا, اور ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں
انہوں نے جناب کچھ چھرلیاں چھڑی ہیں، ان کو گل بات کی میرے نال، اور اس پر ایک میں پورا ویلاگ کروں گا، کیونکہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا اور صحیح بات ایمانداری کے ساتھ بتانا، وہ میں بڑے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا۔ تو وہ جناب ضرور آپ سنیے گا کہ ایک وکیل صاحب ہیں جنہوں نے مجھے کچھ کویشچنس کیے ہیں، تو ان کے جناب میں جوابات دوں گا، بڑے ادب کے ساتھ جوابات دوں گا، اور بڑے اتھینٹک جوابات دوں گا، جس پر مجھے 100% یقین ہے کہ میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ یعنی بات کروں گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا آپ کا کام ہے کہ آپ نے یعنی جواب دینا ہے، عوام الناس کو آپ نے ٹھیک ڈائریکشن میں بتانا ہے۔ تو یہ جی کہ بڑی اچھی خبر ہے یعنی عوام کے لیے کہ جناب کہ ریاست پاکستان کے جو بڑے ہیں، خدا کا شکر ہے، میں تو جناب تمہیں چیک چیک کے کدوں کا کہہ دیتے ہیں، کوئی بڑے ہیں راتی سوندے، یقین کرو 6 گھنٹے کی نیند اور 3 گھنٹے کر دینا، اور وہ اسی پوائنٹ پر لگے ہوئے سارے بڑے کہ یار عوام ہے، عوام الناس کو ہمیں کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، اور عوام کا حق بنتا ہے عوام کے وسائل ہمیں عوام نے دستور پاکستان پہ چلنا ہے اور ریاست کو مضبوط کرنا ہے۔ تو جناب یہ تھی جناب یعنی ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، آنے والے دنوں کی جو یعنی خوشخبری میں نے آپ کو بتائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دن میں یہ شروعات آپ کو آنے نظر ہو جائے گی۔ ہاں پھکڑ میں بہت زیادہ پہلے بھی پہن دن، ہون بھی پہن گے تو مزید بھی پہن گے، تے جناب وہ تو پھر ہے یہ آپ اپنی آرا جناب دے سکتے ہیں، آپ ضرور اپنی آرا دیں۔ ملیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دو یار، بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دو، شیئر بھی کر لو، اور پاکستان بناؤ پروگرام، سوارو پروگرام میں آپ میرا ساتھ دیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو ایک ہو کر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر کرم کرے، ہمیں دستور پاکستان پہ چلنے کی توفیق دے، اور یہ جو اچھی شنید نوٹس میں آئی اور کچھ معلومات ملی ہیں، اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان کو کرنے میں آسانیاں دے، عوام کو ریلیف ملے۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔